مرحبا ہمارے تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمان، یہ ہمارے پردھان جی اور جتنے بھی لوگ ہیں، میری یہ دعا ہے جنہوں نے اس پرفتن ماحول میں اپنے آقا حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر اور سید الشہداء فی الہند حضور سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر اس محفل پاک کا انعقاد کر کے ان دونوں بزرگوں کی محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو غوث غریب نواز سرکار کے فیضان سے اور غازی سرکار کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات سن لو مسلمانوں، ہمارے ہندوستان پر دو بزرگوں کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایک میرے خواجہ ہندوستان کے راجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرے ہمارے قریبی بزرگ جن کو دنیا سید الشہداء فی الہند، یعنی ہندوستان میں جتنے شہید ہیں، جتنے لوگوں نے اپنی گردن کو خدا کی راہ میں کٹائی ہے، سارے شہیدوں کے سردار سیدنا سالار مسعود غازی سید الشہداء فی الہند حضور سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، یہ دونوں بزرگوں کا ہندوستان پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کو توفیق دے تو غریب نواز سرکار تو تھوڑا دور ہے، راجستھان کی سرزمین پر ہیں، لیکن غازی سرکار ہم اور آپ کے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ جب بھی دل گھبرائے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی معاملات آئے، چلے جاؤ غازی کی بارگاہ میں، اور غازی سرکار کے نالین دروازے پر، دہلیز پر اپنے سر کو رکھ کر کے غازی سرکار کی بارگاہ میں اپنا معروضہ پیش کر دو، معروضہ پیش کرو۔ میرا ایمان بول رہا ہے آپ کا معروضہ ختم نہیں ہوگا، غازی سرکار کا کام ہو جائے گا اور آپ کے جائز مقاصد کی تکمیل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہاں تو تتکال سنوائی ہوتی، تتکال بھائی ایسے تتکال۔ ایک سید معین الحق صاحب اللہ ادھر بھونان کے قریب ایک جگہ کا نام دھاری گھاٹ ہے، اور بہت متقی پرہیزگار، سبحان اللہ، آل رسول اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی متقی پرہیزگار۔ جب حضرت ہمارے علاقے میں جلسے میں آتے ہیں تو قریب قریب وہ 12 بجے تک حضرت وظیفہ ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ جلسے میں بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں حضرت کب آئیں گے، کب آئیں گے، کب آئیں گے، لیکن 2 3 4 گھنٹہ ایسا کے بعد وہ وظیفہ پڑھتے رہتے، بہت متقی پرہیزگار۔ اور ایک بات سن لو مسلمانوں، پیر اسی کا نام ہے جس کے اندر تقویٰ ہو، طہارت ہو۔ الان فلان الٹا سیدھا شریعت کے خلاف کرنے والا وہ پیر نہیں ہے۔ اگر کوئی پانی پر تیرے، اگر کوئی ہوا میں اڑے، اگر کوئی شوبدہ بازی کرے، اگر کوئی کرامت دکھائے، لیکن اگر شریعت سے وہ بال برابر رہا ہے تو
نہ وہ پیر ہو سکتا ہے نہ وہ ولی ہو سکتا ہے. پیر وہ ہے جو نبی کی شریعت کا پابند ہو, نبی کے سنتوں کا پابند ہو. قیامت مت دیکھو بلکہ یہ دیکھو شریعت کا پابند ہے کہ نہیں ہے. اگر شریعت کا پابند ہے تو وہی سب سے بڑا شریعت کا پابند ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ بستی شہر ہے نا, بستی شہر, ایک بار میں گیا وہاں جلسہ تھا پروگرام میں تقریر کرنے کے لیے, اور یہ انور مرزا پوری بھی ساتھ کے تھے ہمارے. اسٹیج پر ایک پیر بیٹھا ہوا تھا, ہاں بڑا بگڑائے, ہمارے علاقے میں وہ آتا ہے, پینٹ شرٹ پہنتا ہے, داڑھی بھی نہیں ہے, اور جو ہے عورتوں سے ہاتھ پیر بھی دبواتا ہے. یہ سارے معاملات ہیں. میں نے کئی جلسوں میں اس کا رد کیا ہے. اور ہمارے علاقے کے کچھ لوگ بامبے میں رہتے ہیں, وہ لوگ تو ہم کو ہمیشہ بددعا ہی دیتے رہتے ہیں. ہاں کچھ بیچارے رمضان شریف کے موقع پر 1000-2000 روپیہ ہمارے مدرسے کا اکاؤنٹ کر دیتے تھے. تو ایک سال میں گیا تو کہا نہیں, یہ ہمارے پیر کو الٹا سیدھا کہتے کچھ بھی نہیں دیں گے. ہاں تو ہم نے کہا سنو, دو یا نہ دو, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عزت, ذلت, موت اور زندگی یہ سب میرے رب کے دستے قدرت میں ہے. اللہ جسے چاہے عزت دے اور اللہ جسے چاہے ذلت دے. اگر دنیا کسی کو عزت دینا چاہے اور رب نہ چاہے تو اسے عزت نہیں مل سکتی ہے, اور اگر رب عزت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل ہمیشہ نہیں کر سکتی. عزت ذلت یہ سب میرے رب کے دستے قدرت. اب وہ پیر جو بیٹھا ہوا تھا, ذرا سنیے بلا جی, اس نے کہا حضرت میں نے اعلیٰ حضرت کا ایک سلام کا شعر پڑھا, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, سمے بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اس نے کہا حضرت آپ لوگ جہاں دیکھو وہی اعلیٰ حضرت کا سلام, اعلیٰ حضرت کا کلام. ہاں تم کہا کہ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ جس کے دل میں نبی کے محبت کا چراغ روشن ہے اور وہ اگر حق بجانب ہے تو اعلیٰ حضرت سرکار کو اپنا پیشوا ضرور مانتا, اپنا رہبر ضرور مانتا ہے. اس لیے کہ جب نبی کی نبوت پر حملہ ہو رہا تھا, جب خواجہ کی خواجیت پر حملہ ہو رہا تھا, جب غوث اعظم کی کرامت پر حملہ ہو رہا تھا, جب غازی سرکار کی وقار کو لوٹا جا رہا تھا, تب ساری دنیا خاموش تھی. امام احمد رضا خان کھڑے ہو کر کے ہم لوگوں کے دلوں میں بزرگوں کی محبت کا چراغ روشن کیا تھا اور نبی کی محبت کا چراغ روشن کیا تھا. تب دنیا یہ کہتی ہے کہ دانتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت نے. اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑا احسان ہے, وہ ہمارے محسن ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ لوگ جہاں ہوتا وہی اعلیٰ حضرت کا سلام, اعلیٰ حضرت کا کلام. ان کا کوئی تکلیف کیا ہے, الرجی کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں ایک بات ہے حضرت. یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا جو محبت ہمیں یا نبی سلام علیکہ میں ملتی ہے, سلام ہے نہیں, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, بہت پرانا سلام ہے, ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں. تو اس نے کہا جو محبت یا نبی سلام علیکہ میں پا رہا ہوں وہ میں مصطفیٰ جانے رحمت میں نہیں پاتا ہوں. ہم نے کہا معاذ اللہ, پیر صاحب توبہ کرو, اور اعلیٰ حضرت سرکار کے سلام پر تم اعتراض کرتے ہو. میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرے رضا نے جو سلام لکھی ہے آج تک کسی شاعر نے ایسا سلام نہیں لکھ سکا ہے. اور نہ امید پائی جاتی ہے کہ کوئی شاعر ایسا سلام نبی پر. ہم نے کہا سنو, آج تک جتنے شاعروں نے نبی پر سلام لکھا ہے سب نے یہی کہا یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ. لیکن میرے اعلیٰ حضرت بریلی شریف کی سرزمین پر بیٹھ کر نگاہوں میں گنبد خضرا کو بسا کر اور جب اپنے نبی پر سلام لکھنا چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت یہی نہیں کہتے ہیں
اے نبی آپ کو سلام ہو، اے رسول آپ کو سلام ہو، بلکہ میرے اعلیٰ حضرت کی محبت دیکھو، نبی کے پیشانیے پاک سے لے کر اور تلوے پاک تک ہر اعضاء کو سلام لکھتے ہیں۔ پیشانی کی باری آئی، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ ہمیں کی باری آئی جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھوٹی اور بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ بھووں کی باری آئی، پتلی پتلی بلند قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ زبان کی باری آئی، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ انگلیوں کی باری آئی، نور کے چشم میں لہراؤ دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ شکم کی باری آئی، کل جہاں مل کو جو کی روٹی ہے جا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اور توبے کی باری آئی، بھائی قرآن پھاٹے گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم نے کہا پیر صاحب سنو، آج تک جتنے لوگوں نے سلام لکھا ہے سب نے یہی کہا ہے اے نبی آپ کو سلام ہو، اے رسول آپ کو سلام ہو، لیکن جب میرا رسا لکھنے پر آتا ہے تو اعلیٰ حضرت صرف یہی نہیں کہتے ہیں اے نبی آپ کو سلام ہو، اے رسول آپ کو سلام ہو، بلکہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں وہ میرے آقا آپ کے ماتھے پاک کو سلام ہو، آپ کے بھوے پاک کو سلام ہو، آپ کے زبانے پاک کو سلام ہو، آپ کے لبہائے پاک کو سلام ہو، آپ کے دستے پاک کو سلام ہو، آپ کے شکمے پاک کو سلام ہو، آپ کے تلوے پاک کو سلام ہو۔ اور یہاں تک لکھ دیا ایک میرا ہی رحمت پہ تابع نہیں، شاہ کی تاری امت پہ یہ اعلیٰ حضرت اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مصطفیٰ زندہ باد، مصطفیٰ زندہ باد، حضور علامہ مستقیم صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں اور مخالفین کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بھائی جو حق پر ہوتا ہے اس کے مخالفین ہوتے ہیں، اور جس کا کوئی مخالف نہ ہو تو بزرگوں نے لکھا ہے وہ بہت بڑا منافق ہے، بہت بڑا منافق ہے۔ حضرت سفیان ثوری جا رہے تھے تو ایک جنازہ رکھا ہوا تھا، تو لوگوں نے کہا حضرت پڑھ دیجیے، انہوں نے پڑھ دیا۔ اس کے بعد سب لوگ تعریف کرنے لگے کہ جو انتقال کر گیا ہے جس کا جنازہ حضرت آپ پڑھے ہیں، بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، یہ تھا وہ تھا، اسے تھا، پورے لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ تو حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے اگر میں جانتا اس طرح ہے تو جنازہ ہی نہیں پڑھتا، جنازہ ہی نہیں پڑھتا۔ حضور سب تعریف کر رہے ہیں آپ اس طرح کہتے ہیں یہ سب کچھ رہا ہو لیکن یہ حق وہ نہیں تھا۔ اگر یہ حق وہ ہوتا اور حق بولتا تو اس کے کچھ نہ کچھ مخالفین بھی ہوتے، جس کی سب تعریف کرے سمجھ لو وہ بہت بڑا منافق ہے۔ اعلیٰ حضرت کے مخالفین کل بھی تھے، آج بھی ہے اور رہیں گے۔ تاج الشریعہ کے مخالفین کل بھی تھے، آج بھی ہے اور رہیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت اور تاج الشریعہ جیسے کل چمکتے تھے آج بھی چمک رہے ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک چمکتے ہیں۔ ان کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ ایک بات بتاؤ، ایک بہت بڑے مولانا تھے، ارے یار بتاؤ اعلیٰ حضرت سے وہ بحث کرنے کو بریلی سے، ہاں بہت بڑے مولانا تھے، اور پوچھا آج میں بریلی شریف جاؤں گا اور احمد رضا سے ایسا سوال کروں گا کہ میرے سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گا۔ پہنچے بریلی شریف، مسجد رضا کے جب قریب پہنچے تو مسجد رضا سے عصر کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن اذان دے رہا تھا، اور وہ مولانا جب قریب پہنچے تو کیا دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ، نابالغ بچہ، اور پانی کا مشکیزہ لے کر بریلی شریف کے گھر گھر میں وہ پانی بانٹ رہا، گھر گھر میں پانی دے رہا۔ تو مولانا نے اس بچے کو بلایا، نابالغ بچہ تھا، کہ بچہ ذرا قریب اور ایک لوٹا پانی مجھے دے دے، میں وضو کروں گا اور رس کی نماز پڑھوں گا۔
बरेली शरीफ की गली में चलने वाला बेटा जब इतना सुना कि मौलाना पानी मांग रहे हैं मुझसे, जो नाबालिग बच्चा था उसने मौलाना को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा। हाँ, नीचे से लेकर ऊपर तक देखा और कहा मौलाना आप आलिम हैं, किसने आपको आलिम बना दिया? मसला नहीं जानते हैं, नाबालिग बच्चे से वजू के लिए पानी मांगना नाजायज है। बोलिए सुभान अल्लाह। कैसे आला हजरत से बहस करने के लिए बच्चे ने कहा नाबालिग बच्चे से वजू के लिए पानी मांगना नाजायज है। जब मौलाना ने इतना सुना तो सोचा नाबालिग बच्चा मुझे सबक पढ़ा रहा, तब फिर उन्होंने तेवर बदला और कहा ये मशकीजा लेकर तुम इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, उस घर से उस घर तुम पानी दे रहे हो, ये पानी देना तुम्हारे लिए जायज है और मैंने एक लोटा पानी वजू के लिए मांग लिया तो मेरे लिए नाजायज है। तो फिर बच्चे ने नीचे से लेकर ऊपर तक मौलाना को देखा और कहा मौलाना मुझे ताज्जुब हो रही है, आपको आलिम किसने बना दिया है? क्या मसला नहीं जानते हैं कि नाबालिग बच्चा बाप के मिल्कियत में होता है? मेरा मालिक मेरा बाप है और मेरे बाप ने मुझे घर घर पानी देने की इजाजत दी है, ये मेरे लिए जायज है और तुमको पानी देने की इजाजत नहीं दी है, इसलिए मेरे लिए नाजायज है। तो आप आगे आए आला हज़रत के कदम पर गिरते हैं और कहते हैं सरकार मैंने मान लिया कि आपके करीब रहने वाले जब एक नाबालिग बच्चे के इल्म का ये आलम है तो सरकार आपके इल्म का आलम क्या होगा? तभी तो दुनिया कहती है माना अरब ने तुझको यकाना, गया अजब ने तेरा घराना, माने वो तुझको सारा जमाना, अब ये सुन्नत। ये आला हज़रत। बात चली गई पीर साहब की तरफ। हाँ, मैं ये बताना चाहता था कि सैयद साहब किबला जिनका नाम अल्लामा मोइनुल हक साहब किबला, बड़े मुत्तकी परहेज़गार, बड़े मुत्तकी परहेज़गार, सुभान अल्लाह। बस्ती से हजरत निकले गाज़िए पाक की बारगाह में जाने के लिए, सुभान अल्लाह। हमारे करीब में है गाज़िए पाक और हम उनके करीब में। जब बहुत कोई मामला पेश आए पहुंच जाओ और तत्काल सुनवाई होती है। जब सैयद साहब किबला ने हमको फोन किया, इसलिए कि उनके यहाँ जब उसका प्रोग्राम होता है धारी घाट में तो बेचारे वो हर साल बेला नागा मुझे बुलाते हैं और वहां का मैन खतीब वही हुआ करता है धारी घाट। अगर ने सुन किया कि अगर ऐसा है कि मैं बहराइच शरीफ जा रहा हूं तो क्या चलेंगे? तो हमने कहा जरा सहे नसीब, एक आले रसूल के बात को मैं कैसे काट सकता हूं? आले रसूल के बात को मैं कैसे रद्द कर सकता हूं? मेरे आला हजरत ने इसीलिए तो कहा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब फराला। हमने कहा उसे बिल्कुल चलूंगा। कहा मैं बस्ती से निकल रहा हूं और आप उतरौला चौराहे पर आ जाए, फिर वहीं साथ में गाड़ी से बैठ करके गाई सरकार के आस्थाने की तरफ हम लोग चले गए। तो उनका ठीक है 2 साल मौलाना हमारे साथ में हो। ये मौलाना अजमल साहब जो बड़ी मस्जिद में पढ़ाते हैं उनके भाई के लड़के हैं जिनका नाम मुफ्ती असलम साहब है, अच्छी सलाहियत के मालिक है, लियाकत अच्छी है, वो भी थे, 2-3 हजरात और थे। तो उन्होंने कहा ऐसा करिए हजरत उनको हजरत को यही बुला लीजिए मजबूर में, थोड़ा नाश्ते वगैरह का इंतजाम कर देते हैं और थोड़ा हम लोग ज़ियारत भी कर लेंगे, फैज से मालामाल भी हो जाए। तुमने कहा हजरत कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि आप यही चलाएं। तो आले रसूल किसके बात में बांटता है, खुद नहीं खाते हैं औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले, वो आए और आने के बाद उन्हीं हजरत की ज़ियाफत हुई और मैं उनकी गाड़ी पर बैठकर जब मैं बहराइच शरीफ गया, सुभान अल्लाह, हजरत के साथ आस्ताने गाजी पर मेरी हाजिरी हुई, चादर को चूमा, फातिहा पढ़ी और फातिहा पढ़ने के बाद जब हम लोग पलट करके नाल दरवाजे से थोड़ा बाहर आए तो सैयद साहब रुक गए।
اور رکنے کے بعد انہوں نے میرے ہاتھ کو اسے پکڑا. میں نے حضرت کے چہرے کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو کے قطرات گر رہے تھے. آنکھوں سے آنسو کے قطرات گر رہے تھے. میں نے پوچھا حضرت معاملہ کیا ہے؟ معصوم صاحب جانتے ہیں سید الحق صاحب کی راکو اچھے عالم اس سے بات نہیں کر سکتے، علم اتنا مضبوط ہے. ہم نے کہا حضرت معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولانا یہی وہ جگہ ہے. سبحان اللہ. نال دروازے کے قریب آیا حضرت اشارہ کر کے، یہی وہ جگہ ہے. آج سے 6 مہینہ پہلے میری حاضری ہوئی اور جب میں اس دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، ایک عورت ہے اور اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر کے آئی تھی. بچہ علیم تھا، بیمار تھا، اور اسی جگہ پہنچتے پہنچتے بچے کا انتقال ہو گیا. روح پرواز کر جاتی ہے. لیکن سید صاحب قبلہ کا بیان ہے، میں کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہا تھا. عورت کرتی کیا ہے، اس نے اپنے بچے کو اسی نال دروازے کے قریب لٹا دیا، سلا دیا. بچہ انتقال کر گیا اور نال دروازے پر اپنے سر کو رکھتی ہے اور رو رو کر کے غازی سرکار کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتی ہے. سرکار، میں اپنے بچے کو آپ کی بارگاہ میں زندہ لے کر کے آئی تھی، اب میں اس کو مردہ لے کر کے جاؤں. سرکار، دنیا مجھے کیا کہے گی؟ غازی کے ہر زندہ لے کر کے گئی تھی، مردہ لے کر کے آئی ہے. سید صاحب کی بلا کا بیان ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، اس بچے کے جسم میں برکت پیدا ہوتی ہے اور غازی سرکار کے صدقے میں اللہ اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے. فوراً وہ بچہ زندہ ہو. یہ سید صاحب کی بلا کی آنکھوں سے دیکھی ہوئی کرامت. سبحان اللہ. تو وہ دیارے غازی مائک ہاؤس ہے کہ نہیں ہے، جس میں کوڑھی لوگ نہاتے ہیں، برس کے مریض نہاتے ہیں، ہر بیمار نہاتا ہے، اور غازی پاک کے صدقے میں اللہ سب کو شفا عطا فرماتا ہے. 6-7 کوڑھی سال بھر میں ٹھیک ہوتے ہیں، جن کا ریکارڈ ماں پتے اور آستانے کے ساتھ، ماں پتہ اور فوٹو کے ساتھ آستانے غازی پر موجود رکھتا ہے. پہلے میں پڑھ رہا تھا تو کتابوں میں پڑھتا تھا کہ وہاں ایک حوض ہے جس میں کوڑھی لوگ، برس کے مریض، ہر بیمار نہاتا ہے. علماء کی زبانی سنتا بھی تھا. تو قسم خدا کی میری دلی خواہش یہ تھی کہ جب میں دیارے غازی میں جاؤں گا تو سب سے پہلے میں اس حوض کی زیارت کروں گا جس میں کوڑھیوں کو شفا ملتی ہے، برس کے مریضوں کو شفا ملتی ہے. اور اتفاق سے مجھ فقیر کی حاضری جب دیارے غازی میں پہلی بار ہوئی، میں ادب و احترام کی پیکر میں ڈھل کر کے جنزیری فاٹک کا بوسہ لیا، آگے بڑھا، نال دروازے کو چوما، بارگاہ غازی میں پہنچ کر چادر غازی کا بوسہ لیا، اور جب فاتحہ پڑھ کر کے شہر غازی میں پلٹ کر کے واپس آیا تو میں نے ایک خادم سے پوچھا، وہ خادم صاحب ایک بات بتاؤ، آخر وہ حوض کہاں ہے جس میں کوڑھی لوگ نہاتے ہیں، برس کے مریض نہاتے ہیں، ہر بیمار نہاتا ہے، اور غازی کے صدقے میں اللہ سب کو شفا عطا فرماتا ہے؟ تو خادم نے کہا مولانا کیا آپ کی حاضری پہلی بار ہو رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں. اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور لے جا کر کے اس حوض کے قریب کھڑا کر دیا. کہا مولانا دیکھو یہی وہ حوض ہے جس میں کوڑھیوں کو شفا ملتی ہے، برس کے مریضوں کو شفا ملتی ہے، ہر بیمار کو شفا ملتی ہے. میں نے اپنے ماتھے کی نگاہ سے کیا دیکھتا ہوں، واقعی کوڑھی کے لوگ نہا رہے ہیں، برس کے مریض نہا رہے ہیں، اور ایک نالی ہے، اسی نالی کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ کر اس حوض میں گرتا ہے. میں نے پوچھا او خادم صاحب آخر یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور یہ ایسا پانی ہے جس میں بیماروں کو شفا ملتی ہے؟ تو خادم نے کہا مولانا سنو، آپ کو نہیں معلوم ہے جب غازی سرکار کے مزار کو غسل دیا جاتا ہے، مزار کو دھویا جاتا ہے، تو وہی مزار کا دھوون اس نالی کے ذریعے سے اس حوض تک پہنچتا ہے جس میں کوڑھیوں کو شفا ملتی ہے، برس کے مریضوں کو شفا ملتی ہے، ہر بیمار کو شفا ملتی ہے. قسم خدا کی جب میں نے اتنا سنا تو میری دل کی دنیا بدل گئی اور میں سوچنے پر مجبور
مشہور ہو گیا کہ بارے میرے قاضی تیرا جسم پاک تو زمین کے اندر ہے، اوپر سے تختہ ہے، منور مٹی ہے، اے میرے قاضی جب تیرے مزار کے دھوبن کا یہ عالم ہے تو تیرے تہدے کے دھوبن کا عالم کیا ہوگا؟ عقیدے نے آواز دیا، نادان یہی سے سمجھ لے، ارے جب فرائض کے قاضی پاک کا یہ عالم ہے تو کربلا کے حسین پاک کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو میں کل نے کہا ہے جب ان کے گدا پر دیتے ہیں شاہ نے زمانہ کی چھوڑی، ارے مختار کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا آؤ جب میرے غازی کی یہ شان ہے تو احمد مختار کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آج کیسے وہ عقل کے اندھے ہیں جو ہم سنیوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہتے سنی کمر کو جگہ ہے، بولو ماشاء اللہ، کہتا سنی کمر کو جگہ ہے۔ اس بےہودے کو اور عقل کے اندھے کو یہی نہیں معلوم ہے کہ چومنا کسے کہتے ہیں اور پوجنا کسے کہتے ہیں۔ چومنے اور پوجنے میں یہ فرق نہیں کر سکتا کہ چومنا کیا ہے اور پوجنا کیا ہے، بس کہہ دیا کہ سنی قبر کو جواب ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، وہ ہوتا کہ نہیں؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اس کے صرف کھوپڑی میں عقل ہے، اور جب تک کھوپڑی میں عقل ہے نہ حق بات وہ سمجھ سکتا ہے نہ حق بات وہ جان سکتا ہے۔ جب تک کھوپڑی کے ساتھ دل کو عقل نہ آ جائے اس وقت تک شعور نہیں آتی ہے، اس وقت طریقہ نہیں آتا ہے۔ اور اس کے صرف کھوپڑی میں عقل ہے، جس کے صرف کھوپڑی میں عقل ہے اسی کو نمرود کہا گیا ہے، اسی کو شداد کہا گیا ہے، اسی کو فرعون کہا گیا ہے، اسی کو ابو جہل کہا گیا ہے۔ جس کے صرف کھوپڑی میں عقل ہے اسی کو شداد کہا گیا ہے، جس کے صرف کھوپڑی میں عقل ہے اسی کو اشرف علی تھانوی کہا گیا ہے، جس کے صرف کھوپڑی میں عقل ہے اسی کو رشید احمد گنگوہی کہا گیا ہے۔ اور کھوپڑی کے ساتھ ساتھ جس کے دل کو عقل آ جائے اسی کا نام ابوبکر صدیق ہے، اسی کا نام عمر فاروق ہے، اسی کا نام عثمان غنی ہے۔ کھوپڑی کے ساتھ جس کے دل کو عقل آ جائے اسی کا نام امام احمد رضا خان ہے، اسی کا نام مفتی اعظم ہند ہے، اور اسی کا نام تاج السلطنہ ہے۔ اس لیے اور دل کو عقل آنا، یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہتا ہوں بلکہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تمام ہو کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ او مسلمانوں، اس کو صرف کھوپڑی میں عقل ہے، سنی قبر کو جواب۔ ایک بات بتاؤ مسلمانوں، اگر کوئی متقی پرہیزگار عالم دین آپ کے یہاں آ جائے آپ اس کے ہاتھ کو چومتے کہ نہیں، پیر کو چومتے کہ نہیں، دامن کو چومتے کہ نہیں؟ پیر صاحب آ جائیں گا لوگ ہاتھ کو چومتے ہیں، دامن کو چومتے ہیں، پیر کو چومتے ہیں۔ اب کیا اس کا نام پوجنا ہے؟ نہیں، بلکہ اسی کا نام چومنا ہے۔ اور ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کا دروازہ، ماں کے قدم کو چوم لو، باپ کی پیشانی کو بوسہ دے دو، تو کیا اس کا نام پوجنا ہے؟ نہیں، بلکہ اسی کا نام چومنا ہے۔ اب علامہ جلال الدین صاحب قبلہ سے آپ پوچھیں حضرت پوجنا کسے کہتے ہیں؟ قاری نور الحسن صاحب قبلہ سے آپ پوچھیں حضرت پوجنا کسے کہتے ہیں؟ تو یہ کہیں گے کسی کو اللہ سمجھ کر، کسی کو خدا سمجھ کر، کسی کو معبود حقیقی سمجھ کر اس کی آگے سر کو جھکایا جائے، اس کا نام پوجنا ہے۔ وہ پالا کے رہنے والے سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں، تسلی کا ہاتھ سینے پر رکھ کر کے میرے جملے کو نوٹ کرنا، اگر ہمارا سنی صحیح عقیدہ مسلمان غریب نواز سرکار کے یہاں جاتا ہے تو انہیں خدا نہیں بلکہ محبوب خدا سمجھتا ہے، غازیہ پاک کے یہاں جاتا ہے تو خدا نہیں بلکہ محبوب خدا سمجھتا ہے، واریث تیمہ کے یہاں جاتا ہے تو خدا نہیں بلکہ محبوب خدا سمجھتا ہے۔ اور سنیوں کو یہ پیغام بہت پہلے مل گیا ہے کہ اللہ کے لیے موت نہیں، جب اللہ کے لیے موت نہیں
ہے تو اللہ کے لیے قبر کیسے، اللہ کے لیے چادر کیسے، اللہ کے لیے چومنا کیسے؟ پتہ یہ چلا قبر خدا کے لیے نہیں ہے بلکہ محبوب خدا کے لیے ہے، چادر خدا کے لیے نہیں ہے بلکہ محبوب خدا کے لیے ہے، چومنا خدا کے لیے نہیں ہے بلکہ محبوب خدا کے لیے۔ یہی عقیدہ لے کر ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور سبحان اللہ میرے خواجہ ہندوستان کے راجا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجدی رضی اللہ تعالیٰ تو پورے ہندوستان کے ولیوں کے بادشاہ اور ہندوستان کا حقیقی بادشاہ میرا خواجہ، جو 5 سال روٹوں کی بھیک مانگ کر نہیں بنا۔ خواجہ کریم نواز کو ہندوستان کا بادشاہ کسی کے باپ نے نہیں بنایا ہے بلکہ ان کو سیدنا غوث پاک۔ آج بظاہر میں کوئی بھی پردھان منتری ہو جائے، مکھ منتری ہو جائے، لیکن حقیقت میں ہندوستان کا بادشاہ میرا خواجہ، اور ہم خواجہ کے رعایا، وہ ہمارے آقا۔ آپ نے سنا ہوگا جب میرے غوث کا اعلان ہوا تھا کہ میرا یہ قدم تمام ولی اللہ کی گردن پر ہے، غوث پاک نے اعلان کیا تھا نا، میرا یہ قدم تمام ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ سید علیہ رسول نوری مہربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میرے غوث کا اعلان ہوا تو جو ولی حیات میں تھے، یا جو ولی اپنی قبر میں تھے، یا جو ولی اپنی ماں کی پیٹ میں تھے، یا جو ولی عالم ارواح میں تھے، تو علیہ رسول مہربی فرماتے ہیں سبوں نے اپنی گردن کو جھکا دیا، جو زندہ تھے وہ بھی، جو قبر میں تھے وہ بھی، جو ماٹی پیٹ میں تھے وہ بھی، جو عالم ارواح میں تھے وہ بھی، سبوں نے اپنی گردن کو جھکا دیا اور کہا حضور آپ کا قدم میری گردن پر ہے، آپ کا قدم میری گردن پر ہے، آپ کا قدم میری گردن پر ہے۔ اور یہی آواز جب مفتی اعظم ہند شہزادے اعلیٰ حضرت کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو بریلی شریف سے وہ پکار اٹھے کہ یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آقا یہ تن ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آقا یہ تن ہے، جہاں چاہو رکھو قدم، جہاں چاہو رکھو تخت سیاست۔ اب ایک تحقیق سنیے، علامہ شہباز عالم بھاگل پوری ایک تحقیق لکھتے ہیں کہ جب میرے غوث کا اعلان ہوا تو اس وقت میرے خواجہ ہندوستان کے راجا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجدی رضی اللہ تعالیٰ ملک خراسان کی ایک پہاڑ میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور جب میرے غوث کی آواز غریب نواز سرکار کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو میرے غریب نواز سرکار نے اپنے سر کو اتنا جھکایا، اتنا جھکایا، اتنا جھکایا کہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا، اور وہیں سے میرے غریب نواز کہتے ہیں یا غوث الاعظم، یا غوث پاک، آپ کا قدم میری گردن ہی پر نہیں ہے بلکہ آپ کا قدم میری آنکھوں پر ہے، آپ کا قدم میری سر پر ہے۔ جب میرے غوث نے اتنا سنا تو غوث پاک فرماتے ہیں وہ غیاث الدین کا بیٹا معین الدین، تم نے میرے قدم میں مبارکہ کیا ہے، جب میں تجھے ہندوستان کی ہدایت عطا کر رہا ہوں اور جب میں تجھے ہندوستان کی بادشاہ۔ تو میرے خواجہ کو ہندوستان کا بادشاہ بنانے والا کسی کا باپ نہیں ہے بلکہ سیدنا غوث پاک۔ اسی لیے ایک انگریز مفکر لکھتا ہے، نہ یہ بریلی کی آواز ہے، نہ یہ پیلی بھیت کی آواز ہے، نہ یہ ماریرا کی آواز ہے، نہ کسی سنی خانقاہ کی آواز ہے، بلکہ ایک انگریز مفکر لکھتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک قبر ایسی ہے جو پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے، جو پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے۔ پوچھا گیا وہ قبر کون سی ہے تو انگریز مفکر کہتا ہے وہ اجمیر کے رہنے والے معین الدین اجمیری کی قبر ہے، وہ زمین کے اندر کر کے لیکن ان کی حکومت پورے ہندوستان پر۔
یہ ہندوستان کا حقیقی بادشاہ میرا خواجہ، میرا غریب نواز ہے۔ دنیا ہمارا بال بیگا نہیں کر سکتی ہے، اور شرط یہ ہے غریب نواز سرکار کے مشن کو بناؤ۔ صرف یہ سب نام لینے سے کام نہیں چلے گا، پروگرام کر ڈالو، خواجہ آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یار زبانی جمع خرچی مت کرو، اگر غریب نواز کو ماننا ہے تو دل سے مانو، اور غریب نواز سرکار کے مشن پر عمل کرو۔ قسم خدا کی، جب غریب نواز سرکار کے مشن پر عمل ہو جائے گا، تو جوگی جیپال جیسا جادوگر ہم آپ کے قلبوں میں آپ جانتے ہیں غریب نواز سرکار جب اجمیر شریف کی سرزمین پر تشریف لانے کے بعد جوگی جیپال کا مقابلہ غریب نواز سرکار نے لاٹھی سے نہیں کیا تھا، ڈنڈے سے نہیں کیا تھا، تیروں کمان سے نہیں کیا تھا، حربہ و ہتھیار سے نہیں کیا تھا۔ دنیا کی تاریخ بتا رہی ہے، ہندوستان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ جوگی جیپال تو جادو کی بنیاد پر پاگل ہاتھیوں کو بھیج رہا ہے، تکلیف دینے والے جانوروں کو بھیج رہا ہے، تکلیف دینے والے جانوروں کو بھیج رہا ہے، سانپوں کو بھیج رہا ہے۔ لیکن میرے خواجہ تو دنیا دیکھتی ہے، اسی لکیر کے اندر، دائرے کے اندر رہ کر غریب نواز کبھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، غریب نواز کبھی رکوع کر رہے ہیں، غریب نواز کبھی سجدہ کر رہے ہیں، غریب نواز کبھی رب کی عبادت کر رہے ہیں، غریب نواز کبھی درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے آقا غریب نواز جوگی جیپال سانپوں کو بھیج رہا ہے، تکلیف دینے والے جانوروں کو بھیج رہا ہے، ہاتھیوں کو بھیج رہا ہے، لیکن آپ اس کا مقابلہ تیروں کمان سے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ رکوع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو غریب نواز کا کردار بتا رہا ہے کہ وہ سنی صحیح عقیدہ مسلمان کہیں بھی رہے، اگر وہ نمازی ہے تو نماز اس کے لیے ہتھیار ہے، اگر تلاوت قرآن ہے تو وہی اس کے لیے ہتھیار ہے۔ جوگی جیپال کا مقابلہ غریب نواز نے قرآن پاک کی تلاوت سے کی تھی، نماز سے کیا تھا، رکوع سے کیا تھا۔ غریب نواز کا مشن بتا رہا ہے تم سومو صلاۃ کے قابل بن جاؤ، انشاءاللہ جہاں قدم رکھو گے کامیابی آپ کے قدموں کو چومتی ہوئی۔ اس لیے سومو صلاۃ کی پابندی ضروری ہے۔ یہ موبائل کے ڈبے میں جیل مت لگائیے، آج تو ہمارا نوجوان اسی میں پگلایا ہوا ہے۔ قسم خدا کی بڑی تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کی، اور یار مسلمان ہو تو مسلمان بن کر رہو، مسلمان بن کر رہو، مسلمان بن کر جیو۔ رات میں ہم لوگ جب چلتے ہیں سہیل صاحب تو دیکھتے کہ کوئی نوجوان پل پر بیٹھ کر 2-2 بجے رات میں بات کر رہا ہے، کہاں بات کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کوئی نوجوان کسی پگڈنڈی پہ بیٹھ کر کے 9-10 بجے رات میں بات کر رہا ہے۔ کئی نوجوان ایسے لوگ ہم کو ملتے ہیں۔ میں بہار سے ایک بار نکلا پروگرام کر کے، ایک نوجوان ہم کو ملا، میں پہچانا تھا، اس کو روکا تھا تو اتنا بڑا چھری لے کر کے گھوم رہا تھا۔ ہم کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ ارے حضرت وہی کتنے گیا اکلیش کی سرکار، ہم کہہ رہے یار مار ڈالے جاؤ گے، یہ سب کیا کرتے ہو؟ کاش یہی ٹائم کو قرآن کی تلاوت میں لگا دیتا، کاش یہی ٹائم وطن کی خدمت میں لگا دیتا، کاش یہی ٹائم رب کے حوالے کر دیتا، تیرے زندگی میں کلام آ جاتی۔ جب تک تو دنیا میں رہتا تمہارا چلنا مہکا، اٹھنا مہکے گا، سونا مہکے گا، جاگنا مہکے گا، کھانا مہکے گا، پینا مہکے گا۔ ارے جب تک زندہ رہے گا یہ بدن مہکے گا اور مر جائے گا تو انشاءاللہ یہ ٹائم ضائع مت کرو نوجوانوں، ذرا اپنے نوجوانوں کی زندگی کو آپ دیکھو۔ ایک نوجوان وہ بھی تو تھا جسے دنیا محمد ابن قاسم کے نام سے جانتی ہے، 17 سالہ نوجوان ہے، سندھ کے وادی پر 6000 مجاہدین کو اتارتا ہے۔ راجہ طاہر سے جب مقابلہ ہوتا ہے وہ راجہ طاہر دیکھتا ہے یہ 17 سالہ نوجوان محمد ابن قاسم ہے،
اسلام کے پرچم کو بلند کرنا چاہتا ہے، ہمیں شکست دینا چاہتا ہے، تو اس نے دوشیزاؤں کو بھیجا تھا، راجہ داہر نے کنیاؤں کو بھیجا تھا، نومن لڑکیوں کو بھیجا تھا، تاکہ یہ 17 سالہ نوجوان ہے، لڑکیوں کو دیکھ کر بہک جائے گا، کنیاؤں کو دیکھ کر بہک جائے گا، دوشیزاؤں کو دیکھ کر بہک جائے گا۔ لیکن وارے محمد ابن قاسم، 17 سالہ نوجوان، تیری شجاعت کو سلام ہو، تیرے کردار کو سلام ہو، تیرے انداز کو سلام ہو۔ اب وہی 17 سالہ نوجوان دیکھتا ہے راجہ داہر دوشیزاؤں کے ذریعے، کنیاؤں کے ذریعے، نومن لڑکیوں کے ذریعے میرے قدم کو متزلزل کرنا چاہتا ہے، تو اس نے اپنے تمام مجاہدین کو اکٹھا کیا تھا اور ایک اعلان عام فرمایا، وہ میرے مجاہدین سنو، جاؤ تم عشاء کی نماز پڑھو اور اپنے خیمے میں تھوڑا تھوڑا آرام کر لو، صبح تم کو میدان جنگ میں اترنی ہے۔ سارے مجاہدین نماز عشاء سے فارغ ہوتے ہیں اور اپنے خیمے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب وہی 17 سالہ نوجوان سوچتا ہے، لاؤ ذرا خیمے کا جائزہ لیا جائے، میرے مجاہدین کر کیا رہے ہیں، سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ محمد ابن قاسم 17 سالہ نوجوان نے جب ایک خیمے کے پردے کو پلٹا تھا، دیکھا مجاہد قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، دوسرے خیمے کے پردے کو پلٹا تھا، دیکھا مجاہد نوافل نماز پڑھ رہا ہے، تیسرے خیمے کے پردے کو پلٹا تھا، دیکھا مجاہد درود شریف پڑھ رہا ہے، چوتھے خیمے کے پردے کو پلٹا تھا، دیکھا مجاہد تلوار کو سیدل کر رہا ہے۔ 17 سالہ نوجوان نے جب نماز فجر کو ادا کیا تھا تو اپنے تمام مجاہدین کو اکٹھا کر کے یہ اعلان کیا تھا، اے میرے مجاہدین سنو، ہم تم کو کامیابی کی بشارت دے رہے ہیں، تم لوگ میدان جیت چکے ہو، تم لوگ میدان سر کر چکے ہو۔ سارے مجاہدین ہاتھ جوڑ کر معروضہ پیش کرتے ہیں، اے میرے سپہ سالار، ابھی ہم میدان میں اترے نہیں ہیں، ابھی میری تلواریں چمکی نہیں ہیں، ابھی دشمنوں سے مقابلہ ہوا نہیں ہے، ابھی آپ خون میں پڑتے نہیں ہیں، آپ کامیابی کی بشارت کیسے دے رہے ہیں؟ تب 17 سالہ نوجوان نے کہا تھا، اے میرے مجاہدین سنو، تم اس سے جملہ لے لو، جس قوم کا نوجوان رات کا عابد اور دن کا قاضی ہوتا ہے، وہ قوم میدان میں اترنے سے پہلے کامیاب کر دی جاتی ہے، اور جس قوم کا نوجوان رات کا اجاز اور دن کا سجدہ ہوتا ہے، وہ قوم ہمیشہ تباہ ہو کر تو مسلمانوں، محمد ابن قاسم کا کردار پیدا کرو۔ خرافات میں آپ آگے ہیں، موبائل چلانے میں آگے ہیں، لیکن اگر میں پوچھ لوں کہ بتاؤ وضو میں کتنے فرائض، غسل میں کتنے فرائض؟ ارے یار 17 سالہ کیا میں کہتا ہوں 35 سالہ 40 سالہ ہو تو اسے بھی نہیں معلوم کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، غسل میں کتنے فرائض ہیں۔ کیا یہ سب آپ کے لیے نہیں ضروری ہے؟ بولو بھائی، ضروری ہے کہ نہیں؟ ارے ہم مسلمان ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں نا، اور جب آپ کو غسل کے فرائض نہیں معلوم ہے، اور اگر آپ کو غسل کرنا فرض ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا تو وضو نہیں تو نماز نہیں۔ پھر کیا مطلب ہے یہ اٹھک بیٹھک کرنے سے، کھانا پوری کرنے سے؟ اتنا مسئلہ ضرور جان لو جس سے آپ جائز ناجائز کی فکر کر سکیں، حرام حلال کی فرق کر سکیں، نماز کے مسائل جان سکیں، وضو کے مسائل جان سکیں۔ اتنا علم ضرور حاصل کر لو تاکہ ہمارے سمجھ میں بات آ جائے کہ ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے۔ جب یہ ماحول پیدا ہو جائے گا تب انشاءاللہ ہم اور آپ کا، ورنہ اگر آپ اپنی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو عش کریں گے۔ آج آپ 20 سالہ نوجوان ہیں، مسائل نہیں معلوم ہے، لیکن مسلمان کے گھر کا بچہ تو وہ بچہ ہوتا تھا کہ اگر چلتا تھا تو قوم کو چلنے کا سبق دیتا تھا، بولتا تھا قوم کو بولنے کا سبق دیتا تھا، کھاتا تھا قوم کو کھانے کا سبق دیتا تھا، پیتا تھا قوم کو پینے کا سبق دیتا تھا۔ مسلمان کے گھر کا بچہ جس راستے سے گزر جاتا تھا لوگوں کے ایمان و عقیدے کی بغداد شریف ہے، اور بغداد شریف میں جیسے آپ 10 20 50 لوگ بیٹھے ہیں، ایسے مسلمان بیٹھے تھے۔ اب ان میں ایک بہنوکی آ گیا، دہریہ ہوتا ہے وہ نہ خدا کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے، خدا کا کوئی چیز نہیں۔ اب وہ آگے اور آنے کے بعد سوچا یہ مسلمان ہے،
अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाने वाले हैं। तो उसने कहा मुसलमानों सुनो, हम तुम्हारे खुदा के ताल्लुक से 3 सवाल करना चाहते हैं, अगर तुम लोग जवाब दे लेंगे तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, अगर नहीं दे पाए तो तुम सब लोगों को मेरे अकीदे को कबूल करना होगा। क्या यह शर्त तुम्हें मंजूर है? तो मुसलमानों ने कहा जवाब कितने दिनों में देना होगा? कहा 3 दिन के अंदर। मुसलमानों ने सोचा यार ये तनहा है, हम लोग 10-20 लोग मिलजुल कर इसके सवाल का जवाब देने जाएंगे, इसे मुसलमान बना लेंगे। कहा ठीक है तेरी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन पता तुझे सवाल क्या है? तो धैर्य ने कहा मेरा पहला सवाल ये है, तुम लोग कहते हो खुदा है, तो बताओ खुदा इस वक्त करता क्या? और दूसरा सवाल मेरा यह है खुदा का रूप किधर है? और तीसरा सवाल मेरा यह है खुदा से पहले क्या चीज था? अब बताओ तीनों कितने तक का सवाल है? खुदा इस वक्त करता क्या है, खुदा का रूप किधर है, खुदा से पहले क्या चीज था? अब मुसलमान फंस गए जाल में, आंखों से आंसू के कतरात गिर रहे हैं। एक दिन का अरसा गुजरा, दूसरा दिन का अरसा गुजरा, तीसरा दिन आ गया, आज जवाब का लास्ट टाइम है। अगर मुसलमान सवाल का जवाब नहीं दे पाते तो ईमान और अकीदे का जनाजा निकल रहा है, मुसलमान रो रहे हैं। अब उसी मुसलमान के करीब से एक मुसलमान के घर का छोटा सा बच्चा गुजर रहा है जिसकी उम्र 8 साल या 7 साल की है। देखा हमारे मुसलमान भाई रो रहे हैं, पूछा भाई रोते क्यों हो? मुसलमानों ने कहा बच्चा था, इससे कोई मसला नहीं हल होने वाला है। लेकिन बच्चे ने कहा जरा बताओ तो इंशाअल्लाह मसले को मैं हल करूंगा। कहा यह तहरिया है, 3 दिन से सवाल पर सवाल कर रहा है, आज जवाब का लास्ट टाइम है, हम लोग सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो ईमान और अकीदे का जनाजा निकलने वाला है। कहा इसके सवाल क्या है? क्या इसका पहला सवाल यह है खुदा इस वक्त करता क्या है? दूसरा सवाल यह है खुदा का रूप किधर है? तीसरा सवाल यह है खुदा से पहले क्या चीज था? मुसलमान के घर का बच्चा जागता रहता है। ओ मुसलमानों, तुम लोग अपने जानिब से ऐलान कर दो कि इन सवालों का जवाब हम नहीं देंगे, बल्कि मेरे घर का एक छोटा सा बच्चा। ऐलान करो। ऐलान हो गया। ये दरिया, अरे हम लोगों की बहुत बड़ी बात है, क्या करें, बात बनाना है, हम लोगों की बहुत बड़ी बात है। तेरे सवाल का जवाब देने के लिए मेरे घर का एक छोटा सा बच्चा काफी है जिसकी उम्र 8 साल की है, 7 साल की है। सुभान अल्लाह। जरा मुसलमानों तुम अपनी जिंदगी को देखो और उस बच्चे की जिंदगी को देखो। धैर्य ने कहा अच्छा ठीक है बच्चे को सामने लाओ। जब बच्चा सामने गया, धैर्य ऐसे कुर्सी पर बैठा है और बच्चे को देखता है, अरे ये 7 साल का उम्र लेकर 8 साल का उम्र लेकर सवाल का जवाब देने के लिए आया है। तो वो कहता वो बच्चे यहां तू क्यों आ गया है, यहां क्यों आया है, क्या भूल से तो नहीं चला आया है? बच्चे कहते मैं जानबूझ कर आया हूं। अरे खेल का मैदान नहीं है, ये खेल के फील्ड नहीं है, ये मैदान मुनाज़रा है। मुसलमान के घर का 7 साला बच्चा जवाब देता है, ओ धैर्य सुन, अरे मुसलमान के घर का बच्चा खेल के मैदान में नहीं उतरता है, खेल के फील्ड में नहीं उतरता है। मुसलमान के घर का बच्चा जब उतरता है तो मैदान मुनाज़रा में उतरा करता है, मैदान जहाद में उतरा करता है, और जवाब पे कदम कर देता है, कामयाबी उसके कदमों को पहुंचने। अब धैर्य कहता है अच्छा ठीक है, तो जवाब देने के लिए आया है तो मेरे सवाल का जवाब दे। बच्चे ने कहा जनाब दूंगा, जवाब देने ही के लिए आया हूं, लेकिन पहले आप सवाल करने का तरीका सीख लें। देखिए सबक सिखा रहा है बच्चा, सवाल करने का तरीका आप सीख लें। धैर्य कहता बच्चा सवाल करने का तरीका क्या होता है? कहा जवाब जो सवाल करता है गर्चे उम्र में बड़ा हो लेकिन इल्म में छोटा माना जाता है, और जवाब देने वाला अगरचे इल्म में अगरचे उम्र में छोटा हो लेकिन इल्म में बड़ा माना जाता है। आप सवाल कर रहे हैं ना, पहले आप कुर्सी छोड़कर नीचे आइए और मुझे कुर्सी दीजिए और कुर्सी पर बैठकर मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। धैर्य ने कहा बच्चे तेरी बात तो बड़ी प्यारी लग रही है, ठीक है मैं कुर्सी को छोड़ता हूं नीचे आता हूं,
اور تو کرسی پر آ جا. بچہ کود کر کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے اور دل ہی دل میں مسکرا رہا ہے. اب بچہ کہتا ہے جناب آپ کا پہلا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے، تو اگر خدا ہے تو بتا خدا اس وقت کرتا کیا ہے؟ مسلمان کے گھر کا بچہ پیر پر جواب دیتا ہے ارے نادان تجھے نہیں معلوم ہے بے شک مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ میرا خدا ہے اور میرا خدا اس وقت یہ کرتا ہے کہ تم جیسے بحریے کو کرسی سے اتار کر نیچے کر دیا ہے اور بچے سے بچے کو کرسی پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مستقیم صاحب قبلہ، علامہ مستقیم صاحب قبلہ، مسلمانوں نے پالا، مسلمانوں نے پالا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہاں میرا خدا اس وقت یہی کر رہا ہے کہ تم کو کرسی سے اتار کر نیچے کر دیا ہے اور مجھ جیسے بچے کو کرسی پر. اب مسلمان مسکرانے لگے. سوچا شاید کہ ایمان کی حفاظت ہو جائے. پہلا سوال کا جواب تو دے دیا. بچہ کہتا آپ کا دوسرا سوال؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے اگر خدا ہے تو خدا کا روح کدھر ہے؟ تو بچے نے کہا موم بتی منگائیے. ایک ماچس اور موم بتی دے دیا خدا بچے کو دیتا اور بچہ اسے جلانے میں مشغول ہو جاتا ہے. اب بحریہ سوچ رہا شاید یہ بچہ ہے موم بتی کو پا کر کھیلنے میں مشغول ہو گیا. چونکہ بچوں کی یہ فطرت ہوتی ہے قلم پا جائیں تو کھیلے، موم بتی پا جائیں تو کھیلے، ماچس پا جائیں تو اسی سے کھیلے. لیکن نہیں، جب موم بتی جلی اور لو پھوٹی روشنی نکلتی ہے تو بچہ کہتا جناب جو یہ روشنی نکل رہی ہے لو پھوٹ رہی ہے بتا اس کا روح کدھر ہے؟ پورب ہے، پچھم ہے، اتر ہے، دکھن ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، بتا اس کا روح کدھر ہے؟ اب بحریہ کہتا بچے کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ ارے یہ روشنی ہے اور روشنی نور ہوتی ہے اور نور کے روح کا تعین ہو ہی نہیں سکتا ہے. نور کے روح کا تعین نہیں کیا جا سکتا ہے. مسلمان کے گھر کا بچہ کلب کر جواب دیتا ہے نادان یہ نور مجازی ہے، میرے خدا کا پیدا کیا ہوا نور ہے اور میرا خدا تو حقیقی نور ہے، سراپا نور ہے. جب بھی نور مجازی کے روح کا تعین نہیں کر سکتا تو بھلا ہے نور حقیقی روح کا تعین کیسے کر سکتا؟ سبحان اللہ. اب مسلمان اور مسکرائے. ایک سوال بچا آپ کا آخری سوال کیا ہے؟ اس نے کہا میرا آخری سوال ہے اگر خدا ہے تو خدا سے پہلے کیا چیز ہے؟ کہا گنتی گننا آتا ہے؟ کہا ہاں. کہا ذرا گن کر بتاؤ. جب دہریہ نے گننا شروع کیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک لوگ کہا بس رک جاؤ، اب زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب 10 سے ذرا الٹا گننا. 10 سے پہلے کیا ہے؟ کہا 9. 9 سے پہلے کیا ہے؟ کہا 8. 8 سے پہلے کیا ہے؟ کہا 7. 7 سے پہلے کیا 6. کہا 6 سے پہلے کیا 5. کہا 5 سے پہلے کیا ہے؟ کہا 4. کہا 4 سے پہلے کیا ہے؟ 3. بچہ کہتا جناب 3 سے پہلے کیا کہا؟ 2. پھر بچہ کہتا جناب 2 سے پہلے کہا. بچہ کہتا 2 سے پہلے کیا ہے؟ کہا 1. کہا جناب 1 سے پہلے کیا ہے؟ اب دہریہ یہی پر پھنسا اور کہا بچہ سن 1 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، زیرو ہوتا ہے. مسلمان کے گھر کا بچہ طرف کا جواب دیتا ہے دادان میرا قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے میرا خدا ایک ہے اور ایک سے پہلے کچھ نہیں. سبحان اللہ. یہ ایک مسلمان کے بچے کی فراست، یہ ایک مسلمان کے بچے کا حال ہے. آج ہماری قوم کا نوجوان استنجا کے مسائل نہیں معلوم ہے، وضو کے مسائل نہیں معلوم ہے، غسل کے مسائل نہیں معلوم ہے. کیسے معلوم ہوگا؟ موبائل پر فدا رہو گے،
گانے پر فدا رہو گے، علماء کے قریب رہو، مسائل پوچھو، کتابوں کو حاصل کرو، سمجھو۔ اگر اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہو، صدیق اکبر جیسی کی سیرت کو بنا لو، فاروق اعظم کی سیرت کو بنا لو، غریب نواز کی سیرت کو بنا لو۔ صرف جلسہ کرنے سے قاضی سرکار کے نام پر، غریب نواز کے نام پر آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ کامیابی جب ہے جب غریب نواز کے مشن پر عمل ہو جائے گا، ان کی سیرت پر عمل ہو جائے گا، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی روشن ہو جائے گی اور کل میدان محشر میں ہم باقی جنت کے حقدار۔ آج مسلمانوں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلو اور جو اصل ہے اسے کرو بھائی۔ یہ تو ہار شیطان نے ہم کو الجھا دیا، ہم کو واجبات اور فرائض سے ہٹا کر کے شیطان نے ہم کو نوافل میں مشغول کر دیا، نوافل میں الجھا دیا۔ جمعرات کو فاتح ایک بات بتاؤ، جتنے لوگ بس بک کرا کر کے غریب نواز کے ہاں جاتے ہیں یا غازی سرکار کے ہاں جاتے ہیں، اللہ ماس ایک دو چار لوگ بیچارے چاہے نمازی ہوں، پورے بس والے بے نماز، بولو ہے کہ نہیں؟ بے نماز۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ غریب نواز کے ہاں نہ جائیں، غازی پاک کے ہاں نہ جائیں، وارث پاک کے ہاں نہ جائیں، تو کیا کل میدان محشر میں اللہ پوچھے گا؟ آپ کی پکڑ ہوگی کہ بھائی غازی کے ہاں کیوں نہیں گئے تھے، غریب نواز کے ہاں کیوں نہیں گئے تھے، وارث پاک کے ہاں کیوں نہیں گئے تھے؟ لیکن اگر نماز چھوڑ رہے تو پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی۔ نماز اگر آپ چھوڑ رہے تو پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی۔ سب سے پہلے کل میدان محشر میں نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو جو اصل ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں، واجبات فرائض کو ادا کرتے نہیں ہیں۔ میرا چیلنج ہے مسلمانوں، اگر بے نمازی بن کر کے غریب نواز سرکار کے ہاں جاؤ، ایک لنگر ایک ٹھیک کھانا نہیں، ہزاروں لنگر جاری کر دو، ایک جلسہ نہیں ہزاروں جلسہ کر ڈالو، اگر بے نمازی ہو تو وہ لنگر اور جلسہ کرنا کام نہیں آئے گا۔ اور نمازی پڑھ کر کے گئے اور غریب نواز کے چادر کو چوم لو گے تو قسم خدا کی غریب بات راضی ہو جائے گی اور رسول لہذا نمازی بنو مسلمان۔ ہماری قوم کا کیا حال ہے، یہ پیروں کے پیچھے بیچارہ تباہ ہے۔ ہاں پیروں کے پیچھے ایسا تباہ ہے کہ پیر صاحب کے ہاتھ کو چومنے کے لیے گوڑ ہاتھ توڑ لیتے ہیں لوگ۔ ہاں دھکم دھکا وہ مار پیٹ۔ ایک بات بتاؤ مسلمانوں، پیر کا ہاتھ چومنا آپ کے لیے واجب ہے؟ آپ کی جنت پیر کے ہاتھ چومنے میں نہیں ہے، خانے کعبہ کے دیوار کے چھائے میں نہیں ہے۔ آپ کی جنت آپ کے ماں کے قدم کے نیچے ہے، ماں کے قدم کے نیچے ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ باپ کو کوئی گھاسی نہیں ڈالتا، ماں کو گھاسی نہیں ڈالتا۔ پیر کے ہاتھ چومنے کے لیے ماری مارا کر رہے ہیں۔ پیر کا ہاتھ چومنا کام نہیں آئے گا۔ صالحین نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تو پیر سے دعا مت لو، عالم سے دعا مت لو، قاری سے دعا مت لو، بلکہ اپنے والدین کے قریب جاؤ اور کہہ دو میرے لیے دعا کر دو۔ جب والدین دعا کر دیں گے تو وہ قبول ہوگی، تاکہ اللہ اسے قبول کرے۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے والدین کی دعا بیٹے کے حق میں نبیوں کی طرح ہے۔ جیسے نبی جب کوئی دعا کرتا تو رد نہیں ہوتی ہے، ایسے والدین جب بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ رد نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ تو جو دعا مقبول ہے اسے ہم لیتے نہیں ہیں اور مشکوک دعا کے پیچھے بھاگے پڑ رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں اس سب کو ختم کرو اور اپنے اندر اصلاح پیدا کرو۔ پروگرام کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قوم کے اندر کچھ اصلاح ہو، کچھ اچھی باتیں ہوں، کچھ بیداری آ جائیں۔ اگر وہ بے ادب ہے تو باادب بن جائیں، اگر وہ گستاخ ہے تو ادب کرنے والا بن جائیں۔ اور ایک بات سن لو مسلمانوں، کسی عالم کی تذلیل کرنا، کسی عالم کو برا بھلا کہنا، اس کی توہین کرنا، یہ کمزور ایمان والوں کی ہے۔
کمزور ایمان والوں کی دلیل ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، میں نماز کو پابند ہے، اور اگر رکوع کرتا ہے اور قاعدے سے اگر رکوع نہیں کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے اندیشہ ہے اس کا خاتمہ کفر پر۔ نماز پڑھتا ہے اور قاعدے سے اگر رکوع نہیں کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے اندیشہ ہے اس کا خاتمہ کفر پر۔ اور جو لوگ نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہے؟ پھر آگے لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت اگر کوئی عالم کی تذلیل کرتا ہے یا سادات کی توہین کرتا ہے اندیشہ ہے اس کا خاتمہ کفر پر۔ پھر آگے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اگر اذان ہو رہی ہے اور کوئی بات چیت میں مشغول ہے، کاروبار میں مشغول ہے تو اندیشہ ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہو۔ مسلمانوں ان سارے بات سے آپ بات سکتے ہیں، اذان ہو کاروبار بند کرو، اذان کا جواب دو، بعد میں اذان کی دعا پڑھو، کسی عالم کی تذلیل مت کرو، عالم کی توہین مت کرو۔ عالم نائب نبی ہوتا ہے، نبی کی وراثت اور نبی کی نیابت یہ نبی کے جائیداد میں نہیں ہے، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں، یہ نبی کے وارث ہیں، ان کی عزت کرو، انہیں خوش کر لو، قسم خدا کی رسول ہے۔ مسلمانوں ان سارے باتوں کا احتیاط ہونا چاہیے، اور جب احتیاط ہو جائے گا تو ہمارے لیے ماحول بہت خراب چل رہا ہے۔ مسلمانوں صوم و صلات کی پابندی ہو، سینہ نبی کے محبت کا مدینہ ہو، تب انشاءاللہ کامیابی ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے لیے ہے۔ حق بات اللہ کہنے کی، آپ لوگوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر اللہ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمامی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن جن بھائی نے ہمارے ایسا کیا ہے میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو غازی پاک اور خواجہ غریب نواز کے سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مشن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔